آج جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے 1 مئی ہے اور ایک اسکول جاتے بچے سے لے کر بڑے سے بڑے پڑھے لکھے تک ہر آدمی کو پتا ہے کہ آج چھٹی کا دن ہے اور چھٹی منائی کیوں جاتی ہے؟ اس لیے کہ آج لیبر ڈے ہے، مزدوروں کا دن ہے، یعنی کہ مزدوروں کے جو ہیں وہ حقوق ان کو دیے جائیں۔ تو سامعین محترم، آج کے دن ملک کے بلکہ پوری دنیا کے اندر چھٹی منائی جاتی ہے، جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، لائک سبسکرائب سیمینار منعقد کیے جاتے ہیں، تقاریر ہوتی ہیں اور وفد بیٹھتے ہیں اور سوچ بچار کرتے ہیں کہ کس طرح مزدور کو ریلیف دیا جائے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ ہر بندے کو ریلیف مل رہا ہے لیکن بیچارہ مزدور اس کو کوئی ریلیف نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اس دنیا کے اندر جو محنت کرنے والا بندہ ہے وہ مزدور ہے۔ سب سے زیادہ خون پسینہ جو ایک کرتا ہے وہ بیچارہ مزدور ہے، لیکن اجرت اس کو بہت کم ملتی ہے۔ اور آج مزدوروں کا دن ہے، لیبر ڈے ہے، مزدور آج بھی کام پہ گئے ہوئے ہیں، مزدور آج بھی کام کر رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا نا سڑکوں کے اوپر ہے ریل پیل بہت، تو جواب آیا دن ہے مزدوروں کا مناتے ہیں کار والے۔ دن ہے مزدوروں کا اور مناتے ہیں، چھٹی تے تھی مزدوراں واسطے، لیکن مزدور بیچارہ ہینڈ ٹو موت ہے۔ مزدور بیچارے نو یہی فکر ہے کہ میں شامی کھاواں گا کتوں، اگر میں چھٹی کر لی تو اپنے بچوں میں کتوں کھواواں گا۔ تو عزیز دوستو اور بزرگوں، اتنے سال ہو چکے ہیں یہ 1 مئی مزدوروں کا دن مناتے ہوئے، لیکن مزدور کو فائدہ نہیں ہوا۔ اور اگر آپ اسی مزدور کو اسلام اور قرآن کی روشنی کے اندر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے جہاں پہ اور لوگوں کے حقوق مقرر فرمائے ہیں، وہیں پہ اسلام نے مزدوروں کے بھی حقوق مقرر کیے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنا چاہیں تو یہ ایسا روڈ ہے، یہ ایسا لاہ عمل ہے کہ جس کے اندر بادشاہ کو بھی اس کے حقوق ملتے ہیں، جس کے اندر امیر کو اس کے حقوق ملتے ہیں اور فقیر کو اس کے حقوق ملتے ہیں۔ نئی نئی پالیسیاں بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وہ منشور جو چارٹر پیش کیا تھا 1400 سال پہلے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، آپ نے فرما دیا تھا، جب آپ سے پوچھا گیا مزدور کے حقوق کے بارے میں، غلاموں کے حقوق کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا ان کے حقوق یہ ہیں کہ جو تم خود کھاتے ہو وہی ان کو کھلاؤ۔
اور جو تم خود پیتے ہو وہی ان کو پلاؤ، بلکہ جو تم خود پہنتے ہو وہی ان کو پہناؤ۔ یہ مزدور، اسلام یہ عزت دیتا ہے مزدور کو۔ اسلام نے بھیک مانگنے والے کی بڑی مذمت کی ہے۔ جس کی نظر دوسرے کے مال پہ ہوتی ہے اسے ساری زندگی سکون نہیں مل سکتا، اور وہ اسی کشمکش میں رہتا ہے کہ کدوں سیٹھ صاحب آن، کدوں چودھری صاحب آن، کدوں کہ بندہ باہروں آئے کہ میں وہی تعریفاں کراں تو وہی جیب تو کچھ ہوتا ہے نوٹ ہٹا لیں۔ جب بھی بندے کو سکون ملے گا اس وقت ملے گا جب وہ اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے کھائے گا، اس رزق کے اندر اسے سکون ملے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پہ بھیک مانگنے کی مذمت فرمائی ہے وہیں پہ ہاتھ سے مزدوری کرنے والے کی تعریف بھی فرمائی ہے۔ آج کیونکہ یکم مئی ہے، مزدوروں کا دن ہے، اس حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ الکاسب حبیب اللہ، کہ جو اپنے ہاتھ کی کمائی کماتا ہے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، فرمایا ایک تو وہ بندہ ہے جو اپنی خانگاہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جو اپنے بستر پہ اپنے مصلے پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اگر وہ اللہ کا دوست ہے تو جو پریشان ہو کے اپنا خون پسینہ ایک کر کے اپنے بچوں کو حق حلال کی روزی کما کے دیتا ہے، وہ بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سب سے بہترین کھانا کون سا کھانا ہے؟ تو آپ نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ فرمایا سب سے بہترین کھانا وہ ہے جو بندہ اپنے دونوں ہاتھوں سے محنت کر کے کماتا ہے پھر اسے کھاتا ہے، وہ سب سے بہترین کھانا ہے۔ مزدوروں کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عزت بخشی، ان کو بتایا کہ تسی ایویں نہ اپنے مقدراں دے روندے رہیا کرو، مزدور جو ہے یہ اللہ کی بڑا قریب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ لوگوں تمہیں نہیں پتا، اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے محنت مزدوری کیا کرتے تھے اور پھر اپنا پیٹ پالتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نوجوان سے پوچھا کہ آپ آج کل کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا درکاراں آج کل تو دیکھو جی بھی نہیں کرتے، بس اللہ اللہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ آج کل بس اسی اللہ اللہ ہی کرنے ہیں اور کچھ نہیں، عبادت ہی کرنے ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر کھاندے کتوں؟ جی اللہ اللہ ہی کرتے ہو، ویلے رہتے ہو، تو کھاندے کتوں ہو پھر؟ وہ نوجوان کہنے لگا کھانا کتوں میں ایسا بڑا بھائی ہے وہ کماندا ہے، پچھو روٹی سانوں بھی دے دیتا ہے، روٹی سانوں بھی دے دیتا ہے، آپ بھی وہ کھانا تو ساڈا بھی چلو خیال رکھتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر تو تے عبادت گزار نہ ہویا، پھر تو تے متقی پرہیزگار نہ ہویا، پھر تو تے نہ آکھ کے اسی عبادت کرنے، عبادت تے پھر اثر وہ کردا ہے جڑا ہاتھاں نال مزدوری کر کے اپنے بیوی بچیاں دا پیٹ بھی پالدا ہے تے نال تیرا بھی پالدا پیا ہے۔ تو پھر کی کادی کہن دیا کہ میں بڑی عبادت کرنا، میں عبادت تے وہ کردا پیا ہے۔ تو یکم مئی مزدوروں کا دن ہے، مزدوروں کے لیے مبارکباد ہے یہ بات
کہ مزدور جو حق حلال کا رزق حلال کماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک آدمی تھا، وہ نہ کسی اللہ والے کے پاس گیا اور جا کے دیکھا کہ وہ اللہ والے جڑے نے نا کانڈی دے وہ کھڑی تیسی کسی گھر مزدوری پہ کریں، جا کے کہنے لگا حضرت جی تسی تے اج بھی مزدوری میں کر دیو تے میں تے مزدوری چھڈ چھڑی ہے، میں تو بس ہن اللہ ہی اللہ کریا کرنا۔ تو آپ نے پوچھا بھی وہ کیسے؟ انہیں آخیا کہ میں آج بڑا عجیب کام ویکھیا ہے، میں جنگل سے گیا تو میں ویکھیا کہ شیر انہیں جناب ہرن نو شکار کیتا تے کھادا، جیڑا کھانا سی انہیں کھا لیا تے بقایا چھڑ کے چلا گیا۔ تے جناب میں ویکھیا کہ شیر جدوں گیا نا تے پچھوں لومبڑی آ گئی، لومبڑی آ گئی تے لومبڑی وہ گوشت کھان ڈیا پی جڑا شیر چھڑ کے گیا۔ جدوں لومبڑی رج کے تر گئی تے میں بعد میں کیا 2-3 کتے آ گئے تے کتے وہی گوشت کھان ڈیا پے، تے جدوں کتے بھی رج کے تر گئے تے میں دیکھا پھر پرندے آ گیا، کان آ گئے، گرجاں آ گئی، ایلاں آ گئی، وہ گوشت کھا کے ہڈیاں بھی صاف کر گئے۔ فرماندے نے میں 2-4 دن بعد ویکھیا تے وہ جڑیاں ہڈیاں سن نا وہ بھی وہ کیڑے مکوڑے آئے تو ہڈیاں بھی کھا گیا آ کے۔ تے میں ادھر سوچیا بھلیا وہ جڑا اللہ انیاں مخلوقاں نوں بغیر محنت تو روٹی دے رہا انہیں مینوں نہیں دینی، انہیں مینوں نہیں دینی روٹی۔ اللہ اکبر۔ وہ جڑے بزرگ سن نا انہاں دے ہاتھوں کانڈی ڈگ گئی، تیسی تھلے ڈگ گئی، تے آپ نے یہ کشف المحجوب ہے ماشاءاللہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھی ہے، اس میں یہ واقعہ بیان کیا کہ جب وہ تیسی نیچے گری نا تو آپ نے ایسے نظر کی تو تیسی جناب اٹھے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی کے اندر تاثیر ہے۔ اور جب وہ تیسی اوپر آ گئی نا انہاں کیا بچیا وے اور تو تے ہلے شروع ہونے تے سانوں اللہ پاک نے اتنا کچھ عطا کیتا تے اسی تے پھر ہاتھ نال مزدوری کرنے تے کھانی تے تو لومڑی نو ویکھ کے تے کتیاں نو ویکھ کے تے پرندیاں نو ویکھ کے تے ایلاں نو ویکھ کے کہن لگا کہ میں آج تو بعد نہیں کرنی مزدوری، اللہ ہی اللہ کرنا ہے۔ فرمایا تو لومڑی کیوں بنے ہے، تو کتا کیوں بنے ہے، تو ایل کیوں بنے ہے، تو پرندہ کیوں بنے ہے، تو شیر کیوں نہیں بنیا کہ ایک شیر نے مزدوری کی تھی تے اننے کنبے نے کھادا آگے۔ اور بھائی تو معاشرے دے اندر رہنا ہے تے تو شیر بن کے رہ، کتا بن کے نہ رہ، بلا بن کے نہ رہ، تو شیر بن، شیر مزدوری کر، آپ بھی کھا تے جڑی بچدی ہے غریباں اندر تقسیم کر۔ تے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پوچھ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، جڑا ہتھاں نال مزدوری کر کے کھاندا ہے وہ اللہ دا دوست بن جاتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے وہ بندہ۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ صحابہ اکرام کے اندر یہ ترجیحات بیان فرمائی مزدوری کے لیے تو یہ اسی کا فیضان تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب وہ بھائی چارہ قائم ہوا تو آپ نے اپنے بھائی بننے والے بھائی نے کہا کہ یہ مال لے لے مجھ سے، انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے مال کی حاجت نہیں ہے، مجھے بازار کا رستہ دکھاؤ، میں خود تجارت کروں گا، خود کماؤں گا اور خود کھاؤں گا، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے ہاتھ سے کمائی کرتا ہے وہ اللہ کا بولو 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 اللہ کا دوست بن جاتا ہے وہ۔ اللہ اکبر۔ لیکن عزیز دوستوں بزرگوں
یہ جو مزدور ہے یہ ہمارے معاشرے کا پسا ہوا طبقہ ہے. مظلوم ترین جو طبقہ ہے وہ مزدوروں کا طبقہ ہے. اور اسلام نے جو حقوق 1400 سال پہلے مزدور کو دے دیے ہیں، یہ UN اقوام متحدہ اور دوسرے دیگر ادارے کتنے سالوں سے زور لگا رہے ہیں، وہ حقوق نہیں یہ دے پائے جو آقا علیہ السلام نے مزدور کو حقوق ادا کر دیے. کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ مزدور کی مزدوری کو خریدا جاتا ہے. اسلام کہتا ہے مزدور کی مزدوری کو خریدا نہیں جا سکتا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کے اوپر کرم فرمایا، اس کو عزت عطا فرمائی ہے. یہ عزت پیسوں کے عوض میں خریدی نہیں جا سکتی. اللہ اکبر یا اللہ. تو عزیز دوستو اور بزرگوں، اسلام یہ کہتا ہے کہ جتنی طاقت ہے مزدور کے اندر وہ اتنی مزدوری کرے، اور مالک کے اندر جتنی استطاعت ہے وہ استطاعت کو نہ دیکھے بلکہ مزدور کی مزدوری کو اس کو ضرورت کو دیکھے، اس کی ضرورت کے مطابق اس کو پیسے دے. اسلام یہ کہتا ہے. اسلام سرمایہ داری نہیں چاہتا. دیکھو نا فیکٹری لگتی ہے، 3 بندے ہوتے ہیں وہ، ایک بندہ جڑا پیسے لاندہ ہے، دوجا جڑا ہے انجینئر، تے تیسرا مزدور. یہ اندر سب تو بہت ہی محنت ہوتی ہے مزدور کی. وہ بیچارہ 24 گھنٹے لگا رہتا ہے، تو پھر وہ خون پسینہ ایک کرتا ہے. جڑا پیسے لاندہ ہے، یعنی کہ سرمایہ داری کا جو ماحول ہے، وہ سرمایہ دار جڑا ہوتا ہے وہ تھوڑے جے پیسے 100 کماتا ہے، 10 روپے مزدور نو دینا ہے، 15 روپے انجینئر نو دینا ہے، تو بقایا جنہیں 85 روپے آپ کھا جاتے ہیں. فیکٹری اندر انجو ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ مزدور بیچارہ پس کے رہ گیا ہے. جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جڑا 100 روپیہ کمایا نا انہیں، وہ جناب مزدور دی وہ دی ضروریات کے مطابق دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوج تیار کی نا جدوں، آپ نے فرمایا جن کمارے منڈے نے سارے کی تنخواہ 100 روپے آئے مثال کے طور پہ، جی دی شادی ہو گئی ہے وہ ڈبل. بھائی پوچھا کہ جتنے جڑا کوارا بندہ جنہ پورا مہینہ وہ بھی ڈیوٹی دے رہا ہے، تے جڑا بیایا ہے پورا مہینہ وہ بھی ڈیوٹی دے رہا ہے، ڈیوٹی کو جی دے رہے ہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ ضروریات کے مطابق اس کو تنخواہ دو. جناب کہ آپ کا یہ جو سرمایہ داری والا ماحول ہے یہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، جنہیں 8 گھنٹے جنہ کمائے جنہ کام کرے گا انہیں پیسے بلکہ مل دے نہیں. پھر تیسرے نمبر تے وہ بچہ ہو گیا. حضرت عمر نے آخر 100 روپیہ اور بڑھا دو دا. کیوں بڑھا دو؟ اس لیے کہ اس کی ضروریات بڑھ گئی. آج سیمینار ہو رہے ہیں، آج محفل جلسے جلوس ہو رہے ہیں، بینر چکے ہیں جناب اسی مزدوراں دے حق دیاں، تے جنہاں بینر چکے نے وہی مزدور دا خون چوستے پے نے. مزدور نوں تے بیچارے نوں ٹائم ہی نہیں ہے کہ جلسیاں دے اندر جائے. اج یہ کم ہے مزدوراں نوں پتہ ہی نہیں کہ مجھے اج چھٹی ہے. بہتے بندیاں نوں پتہ ہی نہیں کہ اج چھٹی ہے. دے بیچارے مزدوری کر رہے ہیں، مستریاں میں دیہڑی لا رہے ہیں، دستانے سی رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے. 1 مئی کے نام پہ ظلم ہو رہا ہے میرے مزدور کے ساتھ. حالانکہ مزدور وہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہ پیارے محبوب نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، مزدور جو ہے ہاتھ سے کمائی کرنے والا وہ اللہ کا دوست ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مزدور کے ساتھ اور بڑا ظلم ہو رہا ہے. سرمایہ دار کے سامنے جب مزدور جاتا ہے جس کی وجہ سے سرمایہ دار پل رہا ہے، فیکٹریاں کے اندر اگر لیبر کام نہ کرے تو مالک کی کریں گے؟ لاک ڈاؤن نے چھٹیاں نے نا، لیبر تو چلو بیچاری اگی بھوکی تھی، تو مالک بھی بھوکے ہونے نے کہ نہیں ہونے؟ بھائی اسی کام کریں گے تو انہوں نے فائدہ ہوئے گا نا. تو
آقا علیہ السلام نے جو ہمیں بہترین نظام دیا ہے دنیا کا، اس کے اندر بہت بڑے حقوق بیان فرمائے ہیں ایک لیبر طبقے کے، ایک مزدور طبقے کے۔ کوئی مذہب آج تک وہ حقوق نہیں دے پایا لیبر طبقے کو جو ہمارا اسلام دے رہا۔ آقا علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا، اس نے نا اپنے غلام کو پکڑا اور اس کو مار رہا ہے، دے مار ساڑھے جا، اس کو پھینٹی لگا رہا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے پیچھے سے جا کے کہا، اے اپنے غلام کو مارنے والے، جتنا اختیار تجھے اس غلام کے اوپر ہے، اس سے کہیں بڑھ کر اختیار اللہ تعالیٰ کو تیرے اوپر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسی خوبصورت بات آپ نے بیان فرمائی کہ تو جرا اختیار استعمال کر رہے نا اپنا، تے مار رہے ہیں مزدور غلام، انہیں تو ایک غلطی کی ہونی، پر تم ہی کدے سوچ کے تو دن میں کنیاں غلطیاں کر رہے، کنے ٹائم اذان ہوتی ہے تو کنی بڑی جانا ہے، تو تے تیرا جڑا غلام بنیا ہے یہ تو ظلم کر رہے ہیں نا، انہیں تو بیچارے نے پتہ نہیں کوئی غلطی کی ہے نہیں کی، اے حال ہے تیرا کہ کٹتا پیا ہے۔ کدے یہ بھی سوچا کہ تو کنیاں غلطیاں کرنا، تو بے نیاز مالک اور پھر بھی تینوں صبح بھی کھانا دے رہا تو شام بھی تینوں کھانا دے رہا۔ کدے سوچا کرو یار، کلیاں بہ کے کدے سوچا کرو کہ ساری اتنی اوقات ہے جنہ اللہ نے سانوں عطا فرما دیتا ہے۔ اپنی خطاواں بارے بھی سوچا کرو تو اس عطاواں بارے بھی سوچا کرو کدے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھ سے کہیں بڑھ کر اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے تجھے پہ۔ وہ بندہ نہ پہنچ کے آیا واپس، آگے عرض کرتا یا رسول اللہ میں نے یہ دسو کہ میں کنی باری معاف کراں، اینے غلط کام کرتا، اینے غلط کام کرتا، میں کنی باری یہ معاف کراں دن میں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اینی باری معاف کر کے جنی باری تیرا دل کرتا کہ تیرے کو غلطی ہو جائے تو اللہ تینوں معاف کر دے رہے، اینی باری اپنے غلام کو معاف کر۔ تو وہ صحابی رسول آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو گواہ بنا کر اس غلام کو آزاد کر دیا۔ اس غلام کو ایک بار سنی دل کانپ گیا، یار سانوں کی ہو گیا پورا پورا قرآن پڑھ جاتے ساڈے دلوں نے کیوں نہیں اثر ہوتا؟ کدے غور نہیں کیتا؟ پورا پورا قرآن اسی پڑھنے ہیں، نمازاں پڑھنے ہیں، جمعہ دے وچ تقریراں سننے ہیں، ساڈے دلوں نے کیوں نہیں اثر ہوتا؟ ہائے ہائے کی گل یار بیان کریے، کنوں سنائیے، اے رونا کون سنے گا؟ ہر بندہ اپنے اپنے ظلم دی گل دل دے اندر پھنسیا ہے، تے وہ سمجھدا کہ میں کامیاب ہو گیا کسی دے ظلم کر کے، وہ سمجھدا میں کسی دا حق کھا لیا تے میں بڑا سمجھدار ہوں۔ بھائی کھانا بڑا سوکھا ہے تے اگے جا کے دینا بڑا اوکھا ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تمہیں گواہ بنایا تے میں انہوں آزاد کر دیتا۔ آج 1 مئی ہے اور وزیر اعظم سے لے کر نیچے تک ہر بندہ ڈنڈورا پیٹ رہا ہے کہ ہم مزدوروں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم مزدور، یار کیڑا بندہ مزدوراں دے نال کھڑتا ہے؟ سانوں بھی تو کوئی نظر آئے نا، اینی دیر ہو گئی پاکستان بنا، کیڑا مزدور ہے جڑا بیچارہ خوشحال ہو گیا جنہیں آخیا کہ میں محنت کر کے میری پوری پہ دے گی؟ تم کیا تو ہم مزدوروں کے ساتھ کھڑے ہیں؟ مزدور کو دیکھو تو صحیح یار، وہ تو عید والے دن بھی بیچارہ اوور ٹائم لگا رہا ہوتا ہے، عید والے دن بھی وہ چھٹی نہیں کرتا۔ 1 مئی ہے، دن مزدوروں کا ہے لیکن مناکار والے رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ دا وظیفہ مقرر ہونے لگا نا، کسی نے کوئی رائے دی کہ اتنے پیسے مہینے دے لا دو، کسی نے آخیا اتنے پیسے لا دو، تو اللہ اکبر حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ میرے نا پیسے اینے لا دو جن ایک مزدور دے لائے دے، مہینے دی جنی مزدور دی تنخواہ ہے نا
میرے اتنے پیسے لا دو. میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ محض نعرے لگانے سے نہیں کچھ ہوتا. آج تو مزدور سے بیچارے سے سیاست ہو رہی ہے. اسی تھیلا دینا ہی انہوں میں جنہوں دین لگے ساری تصویر بنے, ساری تصویر بنے تو فیس بک پہ آئے تو لوگ آخر واہ جی واہ کیا بات ہے, چودھری صاحب نے پورا تھیلا دے دیتا. بھائی دو ہی راہ نے, بھاویں دنیا نو بہارو اپنی نیکیاں تے بھاویں اللہ نو بہارو, لیکن مل بابا جی وہ دی نیکی دا پینا ہے جنہیں اللہ نو بہانی ہے نیکی. ایک بندہ آیا کہتا ہے پکھا دینا ہے تو نام لکھ دو میرا. کوئی یار کی ہو گیا تم, ابھی کیڑیاں نیکیاں کر رہے ہیں, پکھے دے نام لکھ دو کہ فلانے چودھری صاحب نے پکھا دیتا ہے. جہاں یار جنوں تو خوش کرن نہیں دیتا ہے, جی رضا نہیں دیتا, وہ جانتا نہیں ہے پکھا کنے دیتا ہے, انہوں نہیں پتا پکھا کنے دیتا ہے. لیکن کی کریے, ساری دنیا تے دنیا دے ہے, ساڈا دین بھی دنیا میں وڑ گیا. ساڈے دین دے اتنے بھی دنیا کا رنگ چڑھ گیا ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسی کنوں راضی کرنا ہے. سارے دن بس لوگوں کو پتہ چل جائے میں نمازی ہوں, لوگوں کو پتہ چل جائے میں تہجد پڑھنا ہوں, لوگوں کو پتہ چل جائے میں اتنے گھر سے کھانا پکانا ہوں. بس یہی ساڈا دین ہے. اتنے اسی نیکی کرتے ہی نہیں جتنے لوگوں کو پتہ نہ لگے کہ بندے نے نیکی کی. اسلام یہ آتا ہے کہ کسی نے دو تو اس طرح دستے گدا کو کہ دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. اسلام کے اندر تجھے ہاتھ انہوں بھی نہ پتا لگی تو کھانے کی کیتی ہے. آج جو بھی سربراہ ہے, چلو اللہ پاک نیکی دی توفیق دے سارے, وہ کہتا ہے کہ میں ہی مزدوروں کا حق ادا کر رہا ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان لگے کہ میرا اتنا وظیفہ مقرر کر دو جنہ ایک مزدور دا ہوندا ہے. تو کسی نے پوچھا جناب جی اگر تہاڈا اودے تے گزارا نہ ہویا, تسی بادشاہ ہو, تے اودے تے تہاڈا گزارا نہ ہویا تو پھر ابو بکر فرمان لگے پھر کی جی میرے پتہ لگا نا میرے گھر کے میرا گزارا نہیں ہو رہا تو میرے پتہ لگے گا پھر مزدور کی میں گزارا کرتے ہیں. سوچو بھائی سوچو, اج اسی تو مزدور رکھنے ہیں نا 8 گھنٹے کی مزدوری دے, تو انہوں کہنا بھائی 8,000 بڑا یار, مہینے کا 8,000 بڑا ہے, اپنے گھر 28,000 کا بھی گزارا نہیں ہو رہا. انہوں کہہ رہا کہ 8,000 بڑا ہے تیرے لیے, کی کرنے نہیں انہیں پیسے, تو آپ 8,000 کا میرے بچے دودھ پی جاتے ہیں. یہ نہیں ہے مزدور دے, یہ نہیں ہے یہ کمائی کا مطلب کہ اپنا ہی خوہ بھری جاؤ, اپنا ہی پیٹ بھری جاؤ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرا گزارا نہ ہوا تو میں بادشاہ ہوں, مجھے پتہ چل جائے گا میری حکومت میں غریبوں کا گزارا نہیں ہو رہا. آج کسی سیمینار کے اندر چلے جاؤ, کسی جلوس کے اندر چلے جاؤ, کسی جلسے کے اندر چلے جاؤ, ہر ایک جگہ پہ یہی اعلان بلند ہو رہا ہے, اسی مزدوراں کو کھلی چھٹی دوں گے, اسی مزدوراں دے حقوق پورے کریں گے. مزدور کے حقوق تبھی پورے ہوں گے جب ہم اللہ کے قرآن کے مطابق چلیں گے اور مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق چلیں گے. کون تو جنہیں متی یو این او لے آؤ, اقوام متحدہ لے آؤ, اور چارٹر لے آؤ, منشور لے آؤ, مزدور بیچارہ پسدا پیا دے نے پس جائے رہنا ہے.
لیکن اس گرتے ہوئے کو بھی اللہ کے محبوب نے سہارا دیا کہ تجھے گرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دنیا تیرے ساتھ نہیں، اللہ تیرے ساتھ ہے، تو محنت کرتا رہ۔ محنت کے اندر عظمت ہے، محنت کے اندر عزت ہے، خودداری اسلام نے سکھائی ہے۔ بھیک نہ مانگو، کسی کے سامنے ایسے ہاتھ نہ کرو، بلکہ 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے محنت کرو، 18 گھنٹے محنت کرو۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت کی ہے، آپ نے بھی مزدوری کی ہے۔ ایک طرف مزدوروں کی آپ نے حوصلہ افزائی کی ہے کہ مزدوری کرنی چاہیے۔ اتنے کسی نوجوان کو پوچھ کے دیکھ لو کی کر دے کوئی آتا ہے میں جناب کاغذ دیتے نے تو نوکری بھی، کوئی آتا میں باہر نہیں کاغذ، وہ بھائی ہوں کی کر رہے ہو، ہوں ویلے رہنا بھائی کام نہیں چلے گا۔ جڑے بچارے مزدوری کرتے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو جڑے نہیں کر رہے وہ نہیں کر رہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جس کا آج کا دن آنے والا جو کل ہے وہ آج کے دن سے بہتر نہیں ہوا، وہ بندہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، چاہے وہ دین والے پاسے ہوئے تو پاویں دنیا والے پاسے ہوئے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آج اگر تیرے کو ایک روٹی ہے تو اینی محنت کر، کل تیرے کو 2 ہو جان۔ اسلام یہ کہتا ہے آج 2 نفل پڑھے ہیں اتنی محنت کر، کل تو 4 نفل پڑھنے والا، یعنی کہ دین کے اندر بھی ترقی کرو اور دنیا کے اندر بھی محنت کرو۔ اسلام یہ کہتا ہے، نہ اسلام انہوں مانتا ہے جڑا خالی دنیا دا ہو کے رہ جائے، تے نہ ہی اسلام انہوں مانتا ہے جڑا صرف اور صرف دین دا ہو کے رہ جائے۔ سنو جو ہاتھ سے کمائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نے اس کو کیا عزت عطا فرمائی ہے۔ یکم مئی مزدوروں کا دن ہے، مزدوروں کے ساتھ محبت کرو، ان سے پیار کرو، ان کی جتنی مزدوری بنتی ہے اسلام یہ کہتا ہے ان کی ضروریات کو دیکھو، ضروریات کو دیکھ کے ان کو معاوضہ دو۔ یہ نہیں ہے کہ 8 گھنٹے کے اندر جتنا مرضی کام کرا لو، بندے کو کھوتا بنا دیتا ہے کام کرا کے، پیسے پھر ہوئی ایک بچہ دی تامی ہونی تنخواہ، 2 بچے ہو گئے تامی ہونی تنخواہ۔ یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ آپ جو مال کماتے ہو ذرا آپ نے توجہ نہیں کبھی کی، غور نہیں کیا؟ جڑا بندہ پیسے کمائے تے آپ ہی کھا جائے، آپ ہی پیسے کمائے رہا صاحب آپ ہی کھا جائے، اسلام کہتا ہے بندہ کہتا ہے یا تے جانور ہے۔ کیوں بھائی؟ انہیں محنت کر کے کمائے نے۔ فرمایا نہیں، اس کے اندر یتیموں کا بھی حق ہے، اس کے اندر بیواؤں کا بھی حق ہے، اس کے اندر محلے کے غریب لوگوں کا بھی حق ہے، اس کے اندر رشتہ داروں کا بھی حق ہے، اس کے اندر بیوی بچوں کا بھی حق ہے، اس کے اندر ماں اور باپ کا بھی حق ہے۔ آپ اب اندازہ لگاؤ کہ جس مال کے اندر بغیر محنت کیے اتنے لوگ داخل ہو جاتے ہیں، اسلام کہتا ہے کہ جس نے ان لوگوں کے حقوق ادا نہیں کیے وہ مکمل ایمان والا نہیں ہے۔ اگر ان لوگوں کے حقوق ادا نہ کیے، ان کو پیسے نہ دیے تو بندے کا ایمان مکمل نہیں۔ یار جن نے 12 گھنٹے تابڑا چوک کے تیری مزدوری کی، جی تو انہوں پورے پیسے نہ دے گا تو تیرا ایمان پھر کیویں مکمل ہو جائے گا؟ جڑا ویلا بندہ ہے وہ اسلام آتا ہے کہ یہ تیرے مال کے حق ہے، یہ دے پیسے، یہ دے رزق۔ اور جو مزدوری کرتا ہے تیرے لیے 8 گھنٹے 10 گھنٹے دابڑا اٹھاتا ہے سیمنٹ کا، ریت کا، بجری کا، یا دستانے سلائی کرتا ہے، یا وہ کوئی بھی کاروبار کرتا ہے، کام کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دیکھو ایک صحابی آئے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نال ہاتھ ملایا نا، یہ ہاتھ تے ہاتھاں دے نا چنڈیاں پئیاں سن، حضرت سعد دے چنڈیاں پئیاں سن، تو وہ ہاتھ ملا کے بابا جی چھڑان لگے نا، آقا علیہ السلام نے گھٹ کے وہ ہاتھ پھڑ لیا اور پوچھا کہ سعد اے تیرے ہاتھاں دے چنڈیاں کالیاں پہ آئیاں نے؟ پر عرض کر دیں یا اللہ سارا دن بیلچا چلائی دا ہے، سارا دن کدال چلائی دا ہے، کئی چلائی دیے، کھالاں آڈا چھانگی دیاں نے، یا اللہ تاک مزدوری بچیاں کو کما کے کھوائی دا ہے۔ آقا علیہ السلام نے کیا کیا؟ ایسے اس کا ہاتھ پکڑا اور سرکار دو عالم نے چوم لیا اس ہاتھ کو۔
یہ جو غربت ہے نا اسی آپ ہی غربت پیدا کر دیتی ہے. بہت بندے نے جڑے نا بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے خود ہی غربت پیدا کی ہوئی ہے. کرنا کچھ ہے نا تو کہنا کہ ابھی غربت بڑی ہے. بھائی محنت کرو, دین اندر بھی محنت کرو, دنیا اندر بھی محنت کرو, ویلے نہ رہو. ہے انہیں بڑے قیمتی نے سا, بڑے قیمتی سا نے یہاں کی قدر کرو. حضرت محدث علی پوری ایک دن آڑ تے بیٹھے نالے دے اتنے تے توڑی آپ دے کول تے ایک تیلا پھڑن تے انج سٹ دین دے وچ. وہ نالا سی سیلابی دن سن, طغیانی آئی سی تے جو انج تیلا سٹ تو مل جو دی غیب روڑ کے اگے توڑ کے تے آپ اپنے آپ نو مخاطب کرن تے کہہ کہ محدث علی پوری کہنا اے لوکاں دے سلوٹ ویکھن والیا, لوگ تیرے ہاتھ چومدے نے تے پیر چومدے نے. اے ویلا تیلا سٹیا ہی نا تے اینوں تو لب نہیں سکدا, نے واپس نہیں آنا. تے جیڑا جیڑا تیرا ساتھ جا رہا انہیں واپس انہیں بھی واپس نہیں آنا. یار قدر کرو زندگی دی, اپنے گھراں دے حالات نوں سنوارو, اپنے دین نوں سنوارو. ابھی کوئی شترے بے مہار تھوڑی ہے کہ جدھر مرضی جس طرح مرضی توڑتے پھریے. اسلام نے سانوں ایک زندگی دیتی, وہ مطابق زندگی گزارو. جن مرضی سیمینار والا نے نہیں سانوں بدلنا, اصل جدو بدلنا اپنے آپ کو خود بدلا کے تو بدلے. اپنی سوچ کو وڈا کرو, اپنا مارل وڈا کرو. وہ بڑی بے پرواہ ذات ہے. وہ کوئی کافر محنت کرے تو کافر دی محنت نہیں ضائع کرتا. جی اگر کافر دی محنت ضائع کرتا تو یورپ والے ایویں امیر ہو جاتے. جن نے محنت کرنی ہے اللہ دی محنت کا پھل ضرور انہوں کا آپ. وہ بڑی بے پرواہ ذات ہے. لیکن یہ ہے وہ کیا کہا دا اکنا نو رب انا دے وے بس بس کرن زبانوں, اکنا دا رب کھوج ملاوے خالی جان جہانوں. وہ بے پرواہ ذات ہے, جے چاہے تے راہ جاندے نو تخت عطا فرماوے. جے چاہے تے راہ جاندے نو تخت عطا فرماوے. جے چاہے تے شاواں کولوں در در خیر منگاوے. امیروں غریبوں دا ٹائم نہیں لگدا, واقعی نہیں لگدا. صحیح گل ہے. غریباں دا احساس کرو یار, اے جڑے مزدور نے انہاں دا احساس کرو. صرف بینر جو کہ نہ آکھو کہ اسی مزدوراں دے نال ہاں, یکم مئی والے دن نہ آکھو کہ اسی مزدوراں دے نال ہاں. جویں ساڈے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مزدوراں دے نال تے نہیں رہو تسی بھی. اے چارٹر یو این او دا چارٹر نہ ویکھو, اقوام متحدہ دا چارٹر نہ ویکھو, مدینے والا چارٹر ویکھو کہ کیویں غلاماں نوں تے مزدوراں نوں حقوق عطا فرمائے گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او دا ہاتھ پڑیا تے چوم لیا حضرت سعد رضی اللہ عنہ. اور یہ کون چومدے پے نے ہاتھ, جنہاں دے پیر لوکی چومن نوں ترسدے نے, جنہاں دیاں راہاں لوکی چومدے نے. وہ اج حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہاتھ چومدے پے نے. آپ نے فرمایا لوگو مزدور کی مزدوری دے دو, کب اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے اس کی مزدوری دے دو. اے جڑا طبقہ ہے نا, چلو اسی آپ سارے مزدور ہیں, لیکن جدو مزدوری تے لایا ہوئے, جدے نال کوئی کام کرتے ہوئے 2-4 روپے دی کوئی بحث نہیں انہوں نے کرنی چاہیے. کدے تساں ویکھیا پیدا ہیٹ دے بھی جا کے تساں آکھیا یار گھٹا لے, دوست بندے نے 5-5 ہزار دے پیدا کھا جانے جا کے. لیکن کسی نال نیکی کیتی کام آئے گی, برائی کام نہیں آنی. مزدور کی مزدوری دے دو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے. اور اسلام یہ سکھاتا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات سے ہمیں اندازہ لگا لینا چاہیے کہ مزدور کے کتنے حقوق ہیں. آپ نے فرمایا کہ اپنے جو تم کھاؤ وہی اپنے غلاموں کو کھلاؤ, جو تم پہنو وہی اپنے غلاموں کو پہناؤ. واہ واہ, کیا واقعہ یاد ہے. حضرت میاں محمد شرک پوری
ਸ਼ੇਰੇ ਰੱਬਾਨੀ ਆਪ ਦਾ ਨਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜੁਮੇਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਲੋਕੀ ਤੇ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ। ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਦੁਆ ਹੋਈ ਤੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ 2-2 ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਕਾਮਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਨਾ ਤੇ ਕਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਹਿਚਕਿਚਾਏ। ਉਹ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਬਦਬੂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਲੱਭ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਉਹ ਜੀ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦਾਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਖੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਸ ਮਾਲ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬੜਾ, ਰੁਪਈਆ ਬੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਅਗਰ ਆਂਦਿਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਫਕੀਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਚਾਵੇ ਤੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਤਖਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ, ਜੇ ਚਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਰ ਦਰ ਖੈਰ ਮੰਗਾਵੇ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਦਰ ਦਰ ਖੈਰ ਮੰਗਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਖਾਣ ਡੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਾ ਵਿਚਾਰਾ ਝੱਕ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਉਹ ਵੜਿਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆਏ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆਏ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆਵਾਂ। ਅਰੇ ਤੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਆ ਜਾ ਕੱਡੇ ਬੈ ਕੇ ਕਮੀਆਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਹੀ कमियां आजा तुम्हें रल के खा लेंगे। इस्लाम हमें ये सिखाता है। महज बैनर उठाने थे यकम मई बेचारे मजदूर कितने यकम मई मिलाते हैं। ये मजदूर तो अज भी काम से गए हैं, मजदूर तो अज भी दिहाड़ी ला रहे हैं। यकम मई तो वो मना रहे हैं जिन्होंने को कारा ने जड़े आते अभी एक पूछा कि बड़ी रेहल पेल है सड़क पर। मजदूर से पूछा बड़ी रेहल पेल है सड़क पर, कहने लगा दिन हमारा है मनाते कार वाले हैं। और इलामा इकबाल ने भी बहुत प्यारा दुआ मांगी और शिकवा किया अल्लाह ताला के नाम। कहने लगा तू कादर वादर है मगर तेरे जहां में बड़े तलख है बंदा है मजदूर के औकात, बड़े तलख हैं बंदा है मजदूर। उन्होंने तो बेचारे को फुर्सत ही नहीं मिलती। टेंशन तो सानू है ना कि मॉडल बदलना है, 2020 चढ़ पाया तो नवा मॉडल लेना है। 2021 का स्टिकर हो तो मेरी गड्डी की शो बनेगी। मजदूर में तो बेचारे 2 टाइम की रोटी मिल जाए अल्लाह का शुक्र अदा कर दे। और आपको ये नहीं पता कि मजदूर की वजह से आपको गाड़ियां मिल रही हैं, मजदूर की वजह से आपको इज्जत मिली हुई है। इस मजदूर की कदर करो, इसलिए कदर करो यार अल्लाह ने गड्डियां दे दित्तियां, कारां दे दित्तियां। तुहाडे अंदर किहड़ी चीज़ है जिहदी कारां मिल गईयां ने ते जिहड़े बाजारां च नाले भरांदे बनाना बेचदे ने उन्हां बेचारा की उगाड़िया है अल्लाह दा। कदे नहीं सोच आई सानू। मेरे बच्चे ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, पर जिन्हों 24 घंटे एक बार रोटी बेचारे बच्चे नूं नसीब नहीं होंदी उन्हें अल्लाह दा की उगाड़ा। शुक्र करके अल्लाह पाक ने तेनू अता फरमाया ते तू अगे गरीबां च वंड। तू मजदूरों का ध्यान रख। हमारा इस्लाम ये है, वो कुरान पाक में वाक़या आता है ना हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का। असीं ते इन्ने भैड़े हो गए मजदूर नाल मजदूरी टुक के उन्होंने नहीं देंदे, कहंदे तू पेट सही नहीं कीता, दूजा बंदा है कि मैं चेक करके फिर तेनू पैसे देवांगा। और तू जानवर बन गया, तेनों हदीस क्यों नहीं याद आई कि नबी पाक ने फरमाया पसीना खुशक हो तो पहले मजदूर की मजदूरी दे। तू मुसलमान है, मैं मुसलमान हाँ कि जिन्हें यह सोच के आया कि मैं शामी देवांगा कि घ्यो का किलो लै जाऊंगा बच्चों ने, तो तू अगोया क्या कि मैं कल तेन मजदूरी देवांगा, मैं चेक कराना है काम के सही होया कि नहीं होया। कुरान उठाओ, कुरान पढ़ने का तो टाइम ही नहीं है। मुसीबत यह है कि टाइम नहीं है कुरान पाक पढ़ने का। नावल दो असीं पढ़ लांगे, डाइजेस्ट दो असीं पढ़ लांगे,
جھوٹیاں سٹوریاں بنا کے لو سٹوریاں تو وہ اسی پڑھاں گے تے جڑے بڑے نیک بندے نے جڑے بندے آندے نے اسی بڑے حاجی نمازیاں وہ ہور نہیں کوئی پڑھن گے اخبار لے کے بیٹھ جان گے اللہ دا قرآن تے کسی نے پڑھنا ہی نہیں جڑا دو جہاں دا بادشاہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغیر مزدوری ٹکیاں نا وہ بچیاں آئیاں تو انہوں نے کھوہ تو پانی بھر کے دے دیتا حضرت شعیب علیہ السلام کو پتہ لگا نا آپ فرماتے ہیں جاؤ انہوں بلا کے رہو سامنے مزدوری دینی ہے یہ اسلام یہ سکھاتا ہے ہمیں یہ نہیں کہتا کہ مزدور کا خون چوس لو یہ نہیں کہتا کہ اس پوٹیاں نوچو عید والے دن تسی سیر کرن جاؤ گرمیاں آن تو تسی نران کگان توڑ جاؤ تو بیچارہ مزدور تیری فیکٹری دے اندر دروازے تے بیٹھ کے تیری چوکی داریاں کرے اندر بیٹھ کے اوور ٹائم لاندہ ہوئے اپنے مزدوراں دا بھائی دھیان کرو جنوں مزدور رکھا ہے جنہ بھی کوئی آوے وہ انہوں خوش کرو یکم مئی کا یہ میسج ہے یہ پیغام ہے یکم مئی کا بینر اٹھانا پیغام نہیں ہے آندے نہیں جی جیڑی بھی اسی کہڑا کتے حکومت خلاف جیڑی بھی حکومت ہوندی ہے پوری دنیا کے اتنے ساڈے ملک وہ آندے اسی مزدور نو خوشحال کر دیں گے روٹی کپڑا اور مکان نہ لے دیں گے وہ تمہیں کٹا پتا ہے کہ مزدور بیچارہ کتنا بھی نہیں 2 ٹائم کی روٹی پوری کرتا پیا ابو بکر کو پوچھو ابو بکر نو کہنے لگا بندہ کہ تسی اتنے تھوڑے پیسے لے کے مزدور دی تنخواہ تسی کیویں گزارا کرو گے جے نہ گزارا ہویا آپ فرماندے نے جے بادشاہ دا گزارا نہ ہویا تے مزدور کیویں گزارا کردا انہاں پیسے دے ابو بکر دا اگر انہاں پیسے دے گزارا نہ ہویا تے ابو بکر مزدوراں دی تنخواہ ودا دے گا ابو بکر انہاں دے روزانے وعدے کر دے گا حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ میسج دیا کہ جو کوئی مزدوری کرتا ہے اس کی مزدوری اس کو دو اس کو بلاؤ اور مزدوری دو لیکن میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مزدور نو بلاؤ نہیں جن نے تہاڈی مزدوری کی انہوں بلاؤ نہیں کہ آگے پیسے لے لے فیکٹری دا مالک اے سی اندر بیٹھا ہے تے آندا جی وہ مالک نو کم پہ گیا تے وہ چیمبر تے دفتر توڑ گیا کل پیسے لے وہ شرم نہیں آتی تجھے یہ بات کرتے ہوئے مزدور کو یہ میسج دیتے ہوئے کہ چودھری صاحب رینج چیمبر توڑ گئے فلانی جگہ توڑ گئے تجھے یہ حدیث نہیں تھی یاد کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو حضرت شعیب نے یہ میسج دیا کہ مزدور کو بلاؤ اس کی مزدوری نہ رکھو مزدوری دے دو رحمت للعالمین نے یہ کرم کیا مزدور کے اوپر فرمایا کہ مزدور کو بلاؤ نہیں اس کے گھر جا کے اس کی مزدوری تو یار لے لو بچوں کا اپنا کھانا پکانا لے لو یکم مئی کا یہ میسج ہے آج سارے بندے اسٹوڈنٹ بھی چھٹی کر کے بیٹھے ہیں فیکٹریاں نے بھی چھٹیاں کر کے بیٹھے ہیں مزدور کا کنے سوچنا مزدور کا یکم مئی کا یہ میسج ہے یہ پیغام ہے اے گل یاد رکھو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں یوم یجعل الولدان شیبا او دن جڑا نا آج مزدور دا حق اگر کھارو گے نا او دن دتا نہیں جانا او دن چھوٹا جا بچہ جڑا بیچارہ فوت ہو گیا ہوئے گا نا اتنا سخت دن ہوئے گا اتنا سخت دن ہوئے گا فرمایا کہ اللہ دا عذاب ہوئے کہ او دن وہ بھی بڑھا ہو جائے گا بندہ وہ بھی بڑھا بن جائے گا چھوٹا جا بچہ جڑا جمدا ہی فوت ہو گیا یوم یجعل الولدان شیبا للسماء تو دی دوست بزرگوں اپنے تہاڈی مہربانی والی گل معاملہ ٹھیک کرو یار اپنی آخرت بچاؤ اے دنیا لنگ جانی ہوگی سکی لیکن آخرت نہیں لنگن والی تو اللہ تعالیٰ سانوں اس میسج کو سمجھن دی اگر توفیق عطا فرمائے